پبلک ڈے، ٹھیک ہے۔ ہم سب سے پہلے سوال یہ کرنا چاہتے ہیں کہ 26 جنوری منایا کیوں جاتا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے مدرسہ اہل سنت شیخ کے طلبہ اکرام بیرونی شہر کے مقامی تک حاضر ہیں، غلام صابر صاحب اور حضرت مولانا مہتاب صاحب قبلہ اور ماسٹر سمی اللہ صاحب جو بیت اللہ سے تشریف لائے ہیں، اور عزیز طلبہ اکرام کا دل کی گہرائیوں سے میں استقبال کرتا ہوں۔ محترم حضرات، اصل میں یہ ہندوستان میں انگریز تجارت کی غرض سے بزنس اور بیپاری کے غرض سے ہندوستان میں انگریز یہاں آیا، اور آنے کے بعد وہ دھیرے دھیرے اس سرزمین پر قدم رکھتے ہی رفتہ رفتہ تجارت کے نام پر سیاسی اور فوجی اثر و رسوخ حاصل کر کے یہاں کے حکمرانوں کو بے دست و پا کر دیا، اور یہاں کے سیاہ و سفید کا مالک بن کر لاکھوں کروڑوں بے گناہ ہندوستانیوں کو موت کے گھاٹ اتار کر ظلم و بربریت کی ایسی داستانیں دہرائی، ایسی ہلاکت خیز اور صفاخانہ کارروائیاں کی جس سے چنگیز اور ہلاکو کی داستانیں بھی مان پڑ گئی۔ انگریزوں نے ہندوستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہزاروں آبادیاں ویران کر دی گئی، ہر جگہ قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو گیا، ہر جگہ سناٹا ہی سناٹا، خاموشی کی فضا نظر آ رہی تھی، اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اب بھارت کا ستارہ اقبال کبھی مطلع خورشید سے نمودار نہیں ہوگا اور ہمیشہ کے لیے غروب ہو جائے گا۔ لیکن اس دھرتی کے خالق و مالک کا یہ دستور رہا ہے کہ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں، چنانچہ ہندو مسلم ایکتا و اکھنڈتا اتحاد و اتفاق کے نتیجے میں ہندوستان کا بخت بیدار ہوا۔ ٹیپو سلطان، شاہ عبدالعزیز، سید احمد شہید، مہاتما گاندھی، علامہ فضل حق خیر آبادی، جواہر لال نہرو، ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر جیسے ہزاروں لوگوں نے ایک ایسی تدبیر رچی اور ایسے کارنامے دکھائے کہ انگریزوں کو یہاں سے بھاگنے پہ مجبور کر دیا گیا، اور 15 اگست 1947 عیسوی میں ہندوستان کو آزادی مل گئی، ہندوستان آزاد ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد 1947 کے بعد 1948 1949 تک یہ انگریزوں نے جو آئین اور قانون و ضابطہ ہندوستان میں تیار کیے تھے اسی قانون پہ چلتا رہا، لیکن پھر ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس کے چیئرمین ڈاکٹر راجندر پرساد بنائے گئے، اور جس کے صدر ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کر رہے تھے، اور 26 جنوری 1950 عیسوی میں یہ جو ہم لوگ 26 جنوری منا رہے ہیں اس کو سمجھیے، 15 اگست 1947 میں آزاد تو ہو گیا، لیکن ہم لوگوں نے کوئی قانون نہیں بنایا تھا، اور جب قانون و ضابطہ اور ایک آئین، ایک ہندوستان کا سسٹم تیار کیا گیا، قانون و ضابطہ تیار کیا گیا، وہ 1950 عیسوی 26 جنوری کو تیار کیا گیا، جس کو ہندی میں ہم گنتنتر دیوس کہتے ہیں اور یوم جمہوریہ اردو میں کہتے ہیں۔ جمہوریہ کہا ہی جاتا ہے کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب ہے بھائی بھائی، اور سب کی یہاں سنی جائے گی، سب اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے جیتے رہیں گے، اسی کا نام ہے جمہور۔ اور ہم لوگ ہندوستان میں جو حکومت ہے یہ ہماری جمہوری حکومت ہے، اس چیز کو جانیے، جو حکومت ہے یہ جمہوری حکومت ہے، یہاں کسی کو کسی چیز میں دخل دینے کی اجازت نہیں۔ اگر کوئی ہندو ہے تو ہندو کے عبادت خانے میں یا ہندو کے مذہب کے اعتبار سے اگر وہ جی رہا ہے تو مسلمان کو کوئی حق نہیں کہ اس کو جا کر کچھ جو ہے منع کرے، اور اگر مسلمان اپنے عبادت اور اپنے طریقے کے اعتبار سے جی رہا ہے تو ہندوستان کو کوئی، یہ ہندو کو کوئی حق نہیں بنتا کہ اس کو جا کر اس کو ڈسٹرب کرے۔ تو یہ سب لوگوں نے مل کر جو یہ کمیٹی تشکیل کی اور جمہوریت جو قائم کیا، اس جمہوریت کو ہم لوگ جب تک کہ زندہ رہیں گے
ہم لوگ جو ہے سے ایک وعدہ لیجئے اور ایک عہد کیجئے کہ اس جمہوریت کو ہم لوگ قائم کریں گے، اس جمہوریت پہ ہم لوگ عمل کریں گے، اور اس جمہوریت کو جو ختم کرے گا اس کو پاؤں کے نیچے اپنی جوتوں کی ٹھوکروں سے اڑا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہی ہے جمہوریت قائم رہے، بولیے جمہوریت قائم رہے، جمہوریت قائم رہے، جمہوریت قائم رہے، جمہوریت قائم یوم جمہوریہ زندہ باد، یوم جمہوریہ زندہ باد، 26 جنوری ہندوستان زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔